بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں حق بیوی پر شوہر کا وہ یہ ہے کہ بیوی فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالے۔ اس کا تعلق بندے کی عادت کے ساتھ ہے۔ کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس فون کے اوپر اچھا آپ بھی آج یہ پکا رہی ہے، اب یہ کمنٹری تبصرہ چل رہا ہوتا ہے، ہاں میں بھی آج یہ پکا رہی ہوں، اب اس میں آدھ گھنٹہ گزار دیا اور یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ زندگی کا قیمتی وقت آپ نے خواہ مخواہ بیکار باتوں میں گزار دیا۔ بس کٹ آف دی پوائنٹ یعنی مطلب کی بات کرنے کی عادت ڈالے۔ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو وقت بچتا ہے اور دوسرا کئی اور مصیبتوں سے، غیبتوں کے سننے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو اپنے گھر کی دال پکانے کی باتیں سنائے گی وہ ممکن ہے کہ اپنی ساس کی کوئی غیبت کی بات بھی سنا دے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس لیے فون پر مختصر سی بات کرنے کی عادت ڈالے۔ اگر دوسری طرف کوئی غیر محرم مرد ہے تو اپنے لہجے کے اندر سختی رکھے کہ اگر اس نے 2 فقرے بولنے ہیں تو 2 کی جگہ 1 فقرہ ہی بول کر فون بند کر دے گا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، یعنی اگر تم نے غیر محرم سے گفتگو کرنی ہے تو اپنے لہجے میں لچک مت پیدا کرو، سختی پیدا کرو۔ آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مرد غیر محرم ہے تو ایسی میٹھی بن کر بات کریں گی کہ جیسے سارے جہاں کی مٹاس اس میں سمٹ آئی ہو۔ شریعت نے اس کو حرام کہا ہے۔ غیر محرم سے بات ذرا اونچے تلے لہجے میں کرے۔ ایک اصول یاد کر لے کہ ہمیشہ بات سے بات نکلتی ہے، یہ فقرہ یاد رکھ لے، کام آئے گا۔ بات سے بات نکلتی ہے، مقصد آپ سمجھیے، پہلے انسان بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد ملاقات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ 1,25,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، مگر ان میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ دنیا میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ 1,25,000 پیغمبروں میں صرف موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے اس لیے کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ فون پر جب آپ بات سے بات بڑھائیں گے تو پھر اگلا قدم گناہ کی طرف جائے گا۔ اس لیے پہلے قدم پر ہی اپنے آپ کو روک لیجئے۔ جس گناہ کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے وہ بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی یہ سمجھے کہ میں تو کزن سے صرف فون پر بات کرتی ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جس گناہ کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے وہ گناہ بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔